اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے رشیا یوکرائن وار کی وجہ سے جو دنیا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں۔ ناظرین، دنیا ایسی ہے کہ بعض دفعہ شر ہوتا ہے، شر میں سے خیر نکلتا ہے اور خیر میں سے شر پیدا ہوتا ہے۔ اب جنگ ہے، یہ پوری دنیا کے حالات خراب ہیں، بعض ملکوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، بلکہ عالمی سطح پر ہی نقصان ہو رہا ہے، لیکن بعض ملکوں کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اس میں سر فہرست ملک ہے قطر۔ ناظرین، قطر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما کنٹری ہے جہاں پر نیم بادشاہت ہے، اور 30 لاکھ آبادی کا یہ ملک جو ہے مائع LNG جو ہے قدرتی گیس کا یہ سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے، اور یہ قطر دنیا کا امیر ترین ملکوں میں سے ہے۔ فی کس آمدن جو ہے سوئٹزرلینڈ اور امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے چونکہ یورپ نے اور نیٹو نے اور امریکہ نے سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں رشیا پر، رشین آئل اور گیس پر، جب ان کی کمپنیاں بین ہو گئیں تو وہاں سے آئل اور گیس آنا بند ہو گیا، کیونکہ یورپ کی جو اکانومی ہے اس کا انحصار رشیا سے آنے والے تیل اور گیس پر تھا۔ یورپ جو رشیا سے 40% جو گیس ہے وہ استعمال کر رہا ہے، یعنی یورپ کے پاس جو ٹوٹل گیس ہے اس میں سے 40% حصہ رشیا کا ہے۔ اور خاص طور پہ جرمنی جو ہے، یورپ کی سب سے مستحکم معیشت ہے، دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے۔ یہ 55% گیس جو ہے وہ رشین استعمال کرتے تھے، بلکہ وہاں تک رشیا کی پائپ لائن بھی بچھائی گئی تھی۔ تو سب سے زیادہ جرمنی متاثر ہوا ہے، وہاں پر صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اس پر ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں قطر کی۔ تو قطر جو ہے وہ یورپ کے لیے ایک اہم ترین ملک بن گیا ہے، کیونکہ رشیا سے جب انہوں نے تحویل قبلہ کی کہ وہاں سے وہ انرجی کی چیزیں نہیں لیں گے، آئل اور گیس نہیں لیں گے، تو پھر ان کو متبادل قطر کے علاوہ کوئی ملک نظر نہیں آیا۔ اب جو قطر کے پاس مائع گیس ہے، مائع قدرتی گیس ہے، جس کو بحری جہاز درکار ہیں، ان میں بحری جہازوں کے ذریعے وہ جرمنی یا دوسرے یورپین ملکوں میں پہنچایا جائے گا، وہاں پر بھی بندرگاہوں پر سہولیات وہاں پہنچائی جائیں گی، اس کے بعد ہی یورپ اس سے مستفید ہو سکے گا۔ اس میں بھی 3 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہے، یعنی اس وقت تک یورپ میں مہنگائی، کساد بازاری اور معاشی بحران جو ہے وہ شدید رہے گا، معاملات خراب رہیں گے، وہ ٹھیک نہیں رہیں گے۔ لیکن اس کا فائدہ جو ہے، بھرپور فائدہ وہ ہو رہا ہے قطر کی معیشت کو، جو پہلے ہی ایک امیر معیشت ہے، جہاں پر فی کس آمدن بہت زیادہ ہے، اور جو اس سے پہلے جو قطر ہے وہ اپنی گیس دے رہا تھا، جو اس کے بڑے خریدار ہیں اس میں سب سے بڑا خریدار چائنا ہے۔ چائنا، جنوبی کوریا، جاپان، انڈیا، یہ ملک اس سے گیس لے رہے تھے، لیکن اب اس کی چاندی ہو گئی ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کو اس وار کی وجہ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، پورا یورپ اس کی طرف رجوع کر رہا ہے، کیونکہ پولینڈ، بلغاریہ کو گیس کی پائپ لائن جو ہے، گیس کی سپلائی وہ منقطع کر دیا رشیا نے، اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ایمرجنسی میں ان ملکوں کو گیس چاہیے، ورنہ ان کی معیشتیں بیٹھ جائیں گی، ان کے معاملات اور بگڑ جائیں گے، مہنگائی اور معاشی بحران بڑھتا جائے گا۔ تو قطر جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن قطر کا کہنا ہے کہ چونکہ میری پائپ لائنوں کا رخ جو ہے وہ ایشیا کی طرف ہے، ایشیا کے 4 بڑے ملک مجھ سے لے رہے ہیں گیس، اور ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ طویل مدتی ہیں، میں یورپ کو سپلائی دینے کے لیے ان معاہدوں کو منسوخ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ گیس کی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے، اور وہ یورپ کو بھی گیس کی فراہمی کرے گا۔ اور اس وجہ سے، یعنی یورپ کو گیس دینے کی وجہ سے اس کی جو صنعت ہے، اس کی جو معیشت ہے وہ نمو کر رہی ہے۔ اس سال ماہرین کے مطابق
4% جو ہے اس کی جو معیشت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ بہت بڑا چھکا ہے کہ ایک دم سے 4% معیشت جو ہے کسی ملک کی بڑھ جائے بیٹھے بٹھائے۔ تو اس طرح اس شر میں سے قطر کے لیے ایک خیر کا پہلو نکل آیا ہے کہ وہ پہلے ہی ایک مستحکم معیشت ہے، ایک خوشحال ملک ہے اور دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ہے، فی کس آمدن وہاں بہت زیادہ ہے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے اسے مزید فائدہ ہوگا۔ تو اب جو ہے تقریباً وہ 80% جو گیس ہے وہ ایشیا کو فراہم کر رہا تھا، اب وہ گیس جو ہے وہ فراہم کرے گا یورپ کو۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔